جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ غالباً ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال بعد اور جنگ بدر کے 3 سال بعد کا یہ وقت بنتا ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کے وقت داعیہ کے فرائض جس عورت نے ادا کیے اس کا نام ہے حضرت اسماء۔ سب محبت سے کہہ دیجئے رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضرت اسماء یہ گھر والی ہیں جناب جعفر طیار کی، اور جناب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بھائی ہیں شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ جناب سیدنا جعفر بن طیار کی شہادت جنگ موطا میں واقع ہوئی۔ شہادت کے بعد جناب سیدنا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ رشتے میں بھابھی لگتی تھی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی اس بھابھی کا نکاح جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا۔ آپ جناب ابو بکر صدیق کے نکاح میں رہیں۔ جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت اسماء پھر دوبارہ بیوہ ہو گئیں۔ پھر جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسماء سے نکاح فرمایا، اور اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ آپ اپنے نکاح میں کسی کافر لڑکی کو نہیں لے سکتے اور کسی مسلمان لڑکی سے کسی کافر مرد کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب روافض کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق نعوذ باللہ کافر تھے۔ اگر جناب سیدنا ابو بکر صدیق نعوذ باللہ کافر ہوتے تو پھر جناب سیدنا علی المرتضیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی بھابھی کا نکاح جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے کرتے۔ جناب سیدنا حسین ابن علی 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کو لعاب گھٹی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ پیار کی 2 وجہیں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تو کہ آپ کے نواسے تھے۔ فطرتی بات ہے کہ نواسے سے نانے کو محبت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ کتنی صاحبزادیاں؟ بلند آواز سے کتنی؟ 4۔
3 صاحبزادیاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے دوران وفات پا گئیں۔ آخری اور سب سے چھوٹی صاحبزادی جناب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بطن سے جناب سیدنا حسن اور جناب سیدنا حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ پاک نے عطا کیے۔ اب فطرتی بات ہے کہ بیٹی بھی ایک ہو اور پھر آگے اس کے بچے، تو کیا نانا اپنے ان نواسوں سے محبت نہیں کرے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان نواسوں کو چوما کرتے تھے، پھر سونگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو دادا، نانا، چاچو، ماموں چومتے ہیں، لیکن یہ سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں چومتا تو اس لیے ہوں کہ میرے نواسے ہیں، مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، اور میں سونگتا اس لیے ہوں کہ مجھے ان میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ دونوں بھائی حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کی نظر پڑی، دیکھا کہ نواسے کو ٹھوکر لگی اور وہ زمین پر گر گیا۔ نبی رحمت نے اپنے جمعے کا خطبہ چھوڑا، منبر سے اترے، اپنے دونوں نواسوں کو کندھوں پر بٹھایا۔ یہ وہ نواسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، نواسے آئے اور اپنے نانا کے کندھوں پہ بیٹھ گئے، پیچھے پیٹھ پہ بیٹھ گئے۔ نانا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اٹھوں اور میرا نواسا زمین پر گر جائے، اس کو چوٹ آ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت میں اپنے سجدے کو طول دے دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ میرے آقا کے وہ نواسے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ریحان الدنیا والآخرہ، یہ محمد کے دنیا اور آخرت کے پھول ہیں۔ جب میرے آقا اپنے نواسوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو پھر صحابہ کرام کیوں پیچھے رہتے؟ وہ بھی تو مصطفی چمن کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی حسن و حسین سے محبت کی۔ صرف محبت نہیں کی، محبت کر کے مثال قائم کر دی۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے، دیکھا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں حضرت حسین ہیں۔ مدینے کا بازار ہے، مدینے کی گلی ہے۔ جب آمنا سامنا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ علی بھائی یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ نہیں علی سچ بتا یہ کس کا بیٹا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ علی بھائی مجھے یقین نہیں آ رہا، سچ بتا یہ کس کا بیٹا ہے؟ جناب علی المرتضیٰ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ جناب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ علی یہ بیٹا تو تیرا ہے لیکن شکل مصطفیٰ کی دکھلاتا ہے، یہ لخت جگر تو فاطمہ کا ہے، اس میں صورت میرے مصطفیٰ کی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ میرے آقا کے نواسے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کیوں بھائی؟ جنتی نوجوانوں کے سردار، جنت کے مالک یہ دو بھائی۔ ایک بڑا عجیب منظر ہے، خاندان نبوت نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عید کا دن آ گیا، جناب سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین باہر نکلے، دیکھا کہ عید کا روز ہے، بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گھر آئے رونا شروع کر دیا۔ اپنی والدہ سے کہا کہ اماں فلاں نے بھی نیا جوڑا پہنا ہوا ہے، فلاں بچے نے بھی نیا جوڑا پہنا ہوا ہے، ہمارا نیا جوڑا نہیں ہے۔ جناب سیدنا فاطمۃ الزہرا نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں شروع کی، وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی، کوئی اللہ کا نیک بندہ پوشاک 2 جوڑے قیمتی لباس دے کر گیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے اس سامان کو پکڑا، اندر تشریف لائیں، دیکھا کہ قیمتی لباس ہے، قیمتی جوڑے ہیں۔ اسی اثناء میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنے والد گرامی کو وہ کپڑے دکھائے، وہ جوڑے دکھائے۔ نبی رحمت نے فرمایا کہ اے فاطمہ بیٹا، یہ کپڑے نہ تو یمن کے لگتے ہیں، نہ مدینہ کے بازار کے ہیں، نہ مکہ کے کسی منڈی کے ہیں، یہ کپڑے اللہ نے جنت سے تیرے بیٹوں کے لیے بھیجے ہیں۔ یہ جنتی نوجوان جناب سیدنا فاطمۃ الزہرا، آپ کی سخاوت، دروازے پر دستک ہوئی، ایک سوالی آیا، سوالی ہوں، اللہ کے نام پر دیجئے۔ فاطمۃ الزہرا نے نظر دوڑائی، گھر میں دینے کو کچھ نہ ملا۔ آپ نے اپنی چادر اس سوالی کو دی اور فرمایا کہ مدینہ کی ایک بستی ہے، اس میں شمعون نامی ایک شخص رہتا ہے، وہ یہود کا سردار ہے، بڑا مال و دولت والا ہے، آپ یہ چادر اس کے پاس لے جاؤ اور اس کو کہو کہ یہ محمد کی بیٹی کی چادر ہے، یہ چادر اپنے پاس گروی رکھ لو اور مجھے کچھ پیسے دے دو تاکہ میں اپنی ضرورت کا سامان خرید سکوں۔ جب یہ سوالی اس شمعون نامی شخص کے دربار میں پہنچا، یہودیوں کا مجمع لگا ہوا ہے، اس سوالی نے جا کر کہا کہ یہ محمد کی بیٹی کی چادر ہے، فقر کا یہ عالم ہے کہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس نے مجھے اپنی چادر دے دی ہے کہ یہ چادر جا کر گروی رکھوا دو، جو پیسے جو ہدیہ ملے ان سے اپنا ساز و سامان خرید لو۔ یہ منظر دیکھ کر ان سب یہودیوں کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ محمد کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی، جو عرب و عجم کا بادشاہ ہے، جو کائنات کا سردار ہے، جو خلاصہ کائنات ہے، جو اس کائنات کا مکھن ہے، اگر میں اس دنیا کو دودھ کہوں تو اس کا مکھن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ جناب سیدنا فاطمۃ الزہرا کی اس ادا کو دیکھ کر، کلمہ پڑھ کر وہ یہودی سردار مسلمان ہو گیا۔ جناب سیدنا فاطمۃ الزہرا کی سخاوت، روٹیاں بنا رہی ہیں، افطاری کا وقت ہے، دروازے پر دستک ہوئی، انا ابن السبیل، میں ایک سوالی ہوں، مجھے روٹی چاہیے۔ جناب فاطمۃ الزہرا نے اپنے بیٹے حسن کو بلایا کہ حسن بیٹا میری یہ روٹی جا کر اس سوالی کو دے دو۔ جناب حسن نے جب یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اماں جان، میں کیوں نہ اپنی یہ روٹی بھی اس سوالی کو دے دوں۔ یہ منظر دیکھا جناب سیدنا علی المرتضیٰ نے، کہا کہ حسن بیٹا
میری روٹی بھی لیتے جاؤ، جا کے سوالی کو دے دینا۔ جب جناب حسن سب کی روٹیاں اکٹھی کر کے دروازے کی طرف جانے لگے، پاس کھڑی کنیز جناب حضرت فضہ دیکھ رہی تھی۔ کہا کہ حسن بیٹا یہ میری روٹی بھی لیتے جاؤ، میں دنیا والوں کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ صرف علی کا خاندان ہی سخی نہیں بلکہ علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں۔ جناب سیدنا فاطمہ الزہرا چکی پیس رہی ہیں، مشقت اٹھا رہی ہیں، چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں ورم پڑ گئے، چھالے پڑ گئے۔ معلوم ہوا کہ میرے ابا کے پاس مال غنیمت آیا ہے، ان میں غلام آئے ہیں۔ پیغام دے بھیجا اپنے والد گرامی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابا جان مجھے گھر کے کام کاج کے لیے غلام کی ضرورت ہے، میں قربان جاؤں۔ وہ بھی والد تھا جناب فاطمہ الزہرا کا۔ کہا کہ بیٹی فاطمہ تجھے میں اس غلام سے بہتر ایک تحفہ نہ دوں؟ کہا کہ ابا جان ضرور دیجئے۔ فرمایا کہ اے میری بیٹی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر ہر نماز کے بعد، یہ تیرے لیے کئی غلاموں سے زیادہ افضل ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیوں پیچھے رہتے؟ جناب سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت میں بچے کھیل رہے ہیں، بچے ہی ہوتے ہیں، حسنین کریمین بھی کھیل رہے ہیں، محلے کے کچھ بچے بھی کھیل رہے ہیں، اور جناب سیدنا عمر ابن خطاب کا بیٹا عبداللہ ابن عمر بھی ساتھ کھیل رہا ہے۔ باتوں باتوں میں تکرار ہو گیا۔ حسنین کریمین نے کہا کہ اے ابن عمر تو تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو تو میرے نانا کے نوکر کا بیٹا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بیٹا تو ابن خطاب کا تھا، جب باپ کی جلالت کا یہ عالم ہے، جناب عمر ابن خطاب کی جلالت کا یہ عالم کہ کانپتی ہوئی زمین پر درہ ماریں دوبارہ کبھی مدینے میں زلزلہ نہیں آیا، تو بیٹا تو اسی کا تھا۔ اس نے بات کو محسوس کیا، دوڑا اپنے والد کے پاس۔ جناب سیدنا عمر ابن خطاب اس وقت امیر المومنین تھے۔ کہا کہ ابا وہ حسین کہتا ہے کہ تو میرے نانا کے نوکر کا بیٹا ہے۔ جب جناب عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے کے یہ جملے سنے، کہا کہ بیٹا ایک دفعہ پھر بتا کہ حسین کیا کہتا ہے، ایک دفعہ پھر بتا حسین کیا کہتا ہے۔ ابا حسین کہتا ہے کہ تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا اگر یہ سچ ہے تو بیٹا یہ کاغذ قلم لے جا اور حسین سے تحریر کروا کر لا، حسین یہ عبارت لکھ دے کہ عمر ہمارے نانا کے نوکر کا بیٹا ہے۔ قادسیہ کی جنگ کے بعد جناب سیدنا عمر ابن خطاب کے پاس سامان آیا، وہاں کے بادشاہ نے سامان بھیجا، کپڑے آئے، یمنی لباس، بڑا قیمتی قسم کا لباس آیا۔ جناب سیدنا عمر ابن خطاب نے اس لباس کو تقسیم کیا غریبوں میں اور ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ مجھے 2 جوڑے مل جائیں حسن اور حسین کے ناپ کے، میں ان شہزادوں کو ہدیہ کروں۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود کوئی جوڑا بھی حسن و حسین کے مطابق نہ نکلا۔ پھر اسی قادسیہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ اے بادشاہ جب تک ان 2 شہزادوں کا جوڑا نہیں آئے گا عمر کا دل خوش نہیں ہوگا۔ اس بادشاہ نے حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ماپ کے 2 جوڑے بھیجے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے وہ جوڑے ان شہزادوں کو پہنائے۔ کہا کہ آج میرا دل خوش ہو گیا کہ ان شہزادوں کے میں نے 2 جوڑے پہنائے ہیں۔ مال غنیمت تقسیم ہوا، آپ نے اس مال میں سے وظیفہ جاری کیا۔
حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ 500 درہم مقرر کیا. کسی کا وظیفہ 2000 درہم، کسی کا وظیفہ 3000 درہم. حضرت حسن اور حسین کا وظیفہ حضرت عمر ابن خطاب نے 5000 درہم مقرر کیا. اب بیٹا تھا عبداللہ ابن عمر، اپنے ابا سے کہا ابا میں تیرا بیٹا ہوں، تیرا لخت جگر ہوں، میرا وظیفہ 500 درہم اور ان حسن اور حسین کا وظیفہ 5,000 درہم. حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ بیٹا عمر، نہ تیرا نانا حسین کے نانا جیسا ہے، نہ تیری والدہ حسین کی والدہ جیسی ہے. میرے بھائیوں یہ شان ہے حسن و حسین کی. وہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، کہ اللہ نے قرآن کریم میں جس کے متعلق فرمایا. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، توجہ کرنا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. کہہ دو یار سبحان اللہ. میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کر دی. سب بھائی پریشان ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں، کم از کم سر ہی ہلا دیا کرو. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ ایمان والے ہوں گے، وہ کامیاب لوگ ہوں گے. کون سی صفات؟ پہلی صفات کہ ایمان والا، الا الذین آمنوا، پہلی صفت ایمان، کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ کامیاب ہوگا. دوسری صفت وعملوا الصالحات، جس کے اچھے اعمال ہوں گے وہ کامیاب ہوگا. وتواصوا بالحق، تیسری صفت کہ وہ حق پر ہوگا تو کامیاب ہوگا. چوتھی صفت کہ وتواصوا بالصبر، جو صبر کرنے والا ہوگا وہ کامیاب ہوگا. یہ 4 صفات اللہ پاک نے کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی ہیں. میں قربان جاؤں حسن و حسین کے مقدروں پر کہ یہ 4 صفات مجھے حسنین کریمین میں نظر آتی ہیں. پہلی صفت کے ایمان والا ہونا، میرے حسنین کریمین بھی ایمان والے. دوسری صفت کے اچھے اعمال والا ہونا، میرے حسنین کریمین کی نیکیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کی نیکیاں پہاڑوں کے پتھروں سے بھی زیادہ ہیں، آپ کی نیکیاں ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں. اور تیسری صفت کے حق پر ہونا، میں قربان جاؤں حسنین کریمین پر کہ آپ نے حق کو ایسا گاڑا، حق کے جھنڈے کو ایسا بلند کیا کہ آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد ہم اس جھنڈے کے نیچے اپنا ایمان بچائے ہوئے ہیں. آج اسی جھنڈے کے نیچے ہم اسلام کو تھامے ہوئے ہیں. چوتھی صفت کے صبر والا ہونا، میرے حسنین کریمین نے صبر کر کے اس خوبی کو اپنے اندر سمو لیا. یہ 4 صفات کامیاب لوگوں کی ہیں. یہ 4 صفات حسنین کریمین میں پائی جاتی ہیں. اور ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں. ہمارا حسین کل بھی زندہ تھا، ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے، ہمارا حسین قیامت تک زندہ رہے گا. صرف میں نہیں کہتا، صرف آپ نہیں کہتے کہ حسین زندہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کہے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہمیں فخر ہے ہمارا حسین کل بھی زندہ، ہمارا حسین آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ حضرات ذوق میں آؤ تو میں آپ کو اشعار کی صورت میں جناب سیدنا حسن و حسین کی شان بتاتا ہوں۔ حسین سید حسین آقا، کہہ دو یار سبحان اللہ۔ حسین سید حسین آقا، حسین ملجا حسین ماوا، حسین مرشد حسین مولا، حسین آلہ حسین اولا، حسین مہر و وفا کی ہستی، حسین صبر و رضا کی ہستی، حسین دی ہے حسین ایمان، حسین دل ہے حسین جان، حسین باغ نبی کی خوشبو، حسین میرے علی کی خوشبو، حسین سے ہر ولی کی خوشبو، حسین ہے زندگی کی خوشبو، حسین مالک ہے خلد کا بھی، جنت کا مالک کون ہے؟ بلند آواز سے جنت کا مالک کون ہے؟ جب ہم اس مالک کا نام بڑے فخر سے بلند کریں گے کیا وہ مالک ہم پہ کرم نہیں فرمائے گا؟ محبت سے کہہ دیجئے واہ حسین، اور بلند آواز سے واہ حسین۔ حسین مالک ہے خلد کا بھی، حسین منزل ہے راستہ بھی، حسین سایہ ہے اور گھٹا بھی، حسین بخشش ہے اور عطا بھی، حسین میرے نبی کی چاہت، حسین ہم سب کی ہے محبت، حسین دی کا خراج بھی ہے، حسین سچ کا مزاج بھی ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے۔ کیوں بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین زندہ تھا آج بھی ہے، حسین ملت کا تاج بھی ہے، حسین جنت کا شاہزادہ، حسین پاکیزہ ہے لبادہ، حسین سید کا خانوادہ، حسین ہے زندگی کا جادہ، حسین امت کی آبرو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین حق سچ کی گفتگو ہے، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ، حسین وحدت کا جام نادر، حسین عالی مقام نادر، حسین میرا امام نادر، حسین تیرا امام نادر، حسین کو ہے سلام نادر۔ اللہ پاک میرا آپ کا ہم
سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان دونوں شہزادوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دے دیں بھائی، اذان دیں۔